اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میلاد منانے والوں کو کیسا انعام دیا. اب بات آگے نہیں بڑھاتا, سمیٹ رہا ہوں. کیسا انعام دیا, اللہ اکبر. حضور علیہ السلام حضرت عباس کے گھر آئے تو عباس ابن عبد المطلب حضور کی میلاد بیان کر رہے تھے. جب حضور تشریف لائے تو عباس کھڑے ہو گئے. سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا آقا آپ کا میلاد بیان کر رہا تھا. حضور فرماتے چچا تم پر اور تمہاری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی. جو حضور کی میلاد بیان کرے حضور کہتے ہیں شفاعت حلال ہو گئی. پھر یہ جلوس کیوں نکلتا ہے, جھنڈے کیوں لگتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جبریل نے ایک جھنڈا کعبے پہ لگایا اور ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا. اور ایک حدیث تو یہ ہے کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا, ایک جھنڈا مغرب میں لگایا, اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا. یہ جھنڈا کیوں لگ رہا ہے؟ پرچم کب لہرائے جاتے ہیں؟ خوشی کے دن. 15 اگست کے دن ہمارے یہاں جھنڈا کیوں لہرتا ہے؟ خوشی کا دن ہے. ملک آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہرایا جاتا ہے. کائنات کفر سے آزاد ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا پرچم لہرایا جاتا ہے. یہ سب حدیث میں ہے موجود. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ آئیے, بیٹھیے, گفتگو کیجئے. قرآن میں میلاد کا ذکر, حضور کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, صحابہ میں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں میلاد النبی کے دن مکے میں تھا, اور اس دور میں یعنی آج سے تقریباً 3 صدیاں پہلے کم و بیش, فرماتے میں مکے میں تھا اور مکہ کعبے سے لے کر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ قندیلیں لے کر کے جلوس نکلا کرتا تھا. اس جلوس میں میں بھی شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سروں سے لے کے آسمان تک نور کی قندیل تھی, روشنی ہی روشنی تھی. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ منظر میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی وہاں بھی جلوس نکلتا تھا. جب وہاں پر 1924 سے پہلے تک کے وہاں بھی جلوس نکلتا تھا. عرب میں پوری دنیا میں عاشقان رسول حضور کا میلاد مناتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی آمد کی خوشی نسبت کی بنیاد پر ہے. لیکن ایک بات اینڈ پہ جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں, آپ جھنڈا تو لگائیں گے, آپ لائٹنگ تو لگائیں گے, آپ میلاد تو پڑھیں گے, لیکن حضور جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اگر وہ مقصد آپ نے بھول گئے, اللہ اللہ جلوس میں شریک ہو رہے ہیں لیکن اس دن بھی آپ نماز ترک کر رہے ہیں. ہاں ہاں گھر پہ پرچم تو لہرا رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں. ہاں ہاں آپ گلی تو سجا رہے ہیں لیکن اللہ اکبر عورتوں پہ بدنظری کر رہے ہیں. تو اس سے حضور کا دل خوش نہیں ہوگا بلکہ حضور کا دل غمگین ہوگا. کیوں غمگین ہوگا؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے. حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیا جائے, گمراہ انسانوں کو ہدایت کا نور عطا کیا جائے, ایمان کی روشنی عطا کی جائے, ایمان کی رمق عطا کی جائے. گمراہی اور گناہ کے دلدل میں دھسے ہوئے انسانوں کو تقوی کی راہ کا مسافر بنا دیا جائے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جلوس میں میری قوم کے جوان نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور اس کے بعد ان کی جب پرسنل زندگی دیکھو, پرسنل لائف دیکھو تو کیا نظر آتا ہے کہ پرسنل زندگی کے اندر وہ گناہ کر رہے ہیں, وہ پاپ کر رہے ہیں. کہیں چوری کرتے نظر آتے ہیں, کہیں زنا کرتے نظر آتے ہیں, کہیں کسی کو قتل کرتے نظر آتے ہیں, کہیں نشے اور شراب کی لعنت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھنا صرف ایک دن کے میلادی مت بنو بلکہ پوری زندگی کے میلادی بنو. اور پوری زندگی کا میلادی کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے, کیونکہ میرے آقا نے بتایا کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو پھر حضور نے بتا دیا اب اس کو حرام مانو. لیکن افسوس مسلم محلوں کے اندر نشہ عام ہوتا جا رہا ہے, مسلم محلوں کے اندر نشے کی لعنت عام ہوتی جا رہی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کی لعنت میں ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, زیادہ نہیں ایک روایت پڑھتا ہوں لیکن آپ کی عبرت کے لیے, کاش میرے وہ جوانوں تک میری بات پہنچ جائے. افسوس صد افسوس جب کسی معاشرے کے اندر نشہ اور زنا عام ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے, اس بستی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. ان کے چہروں کو سور اور بندر کی طرح کرنے کی وعید بیان کی گئی ہے.